السلام علیکم سر جی، میں ایک فکرہ یہ بولنے ہی والا تھا کہ باہر بارش ہو رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں اور بجلی پوری آ رہی ہو اور آپ کمبل میں اور رضائی میں بیٹھے ہوں تو کیا بات ہے۔ یقین کریں یہ میں فکرہ بولنے ہی والا تھا کہ بجلی چلی گئی۔ بجلی لاڑا لاڑا، وہ پشتوں میں کیا کہتے ہیں، بجلی لاڑا کے لوڑا کیا کہتے ہیں جی، بجلی چلی گئی۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ فکرہ میں کہنے ہی والا تھا کہ 1 گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے اور ابھی بجلی آ رہی ہے، یہ کیا بات ہے۔ یعنی کہ یہ اچھمبے والی بات ہے نا واقعی، اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی اور بجلی چلی گئی۔ اور اب میں یو پی ایس کا ایک بلب جو ہے وہ جل رہا ہے نا، اس کے اوپر آپ کو یہ خبریں بتا رہا ہوں۔ حالانکہ میں اتنا انجوائے کر رہا تھا، میں نے ابھی چائے پی ہے۔ چائے پینے کے بعد میں نے کہا یار آج تو بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میں بارش کا ترسا ہوا تھا۔ جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہ تو لوگ بارش سے تنگ ہوتے ہیں، لیکن لاہور بھائی سردیوں کی پہلی بارش، سردیاں جا رہی ہیں اور سردیوں کی پہلی بارش، اور بادل گرج رہے ہیں۔ ہائے 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 سر جی، کیا رومانٹک ماحول تھا۔ اور اس بجلی نے، اوئے سر جی اسی کدوں ترقی کریں گے۔ اسی ویسے تو کہتے ہیں ساڑھے کول ایٹم بم ہے، ساڑھے کول جناب علی کتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بجلی اور گیس، اور پھر چائے بنانے گیا 10 بجے رات کو، میں نے کہا جلدی جلدی چائے بناتا ہوں، آدھی چائے بنی تو گیس چلی گئی۔ لو جی کیا سر جی، خدا کی قسم یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار اب پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی۔ پھر غصے میں آ کے کہنا پڑتا ہے آدھی چائے میں نے چولہے پہ بنائی ہے جب گیس چلی گئی ہے، آدھی چائے میں نے اوون میں رکھ کے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ بنا کے تو اب پی ہے میں نے آدھی چائے۔ اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھیں باہر بارش کی آواز آ رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں اور بجلی آ رہی ہے تو ٹھس کر کے چلی گئی۔ افسوس یہ باہر نا بارش کی آواز آ رہی ہے، مجھے یہ آواز بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور آئیڈیا میرا یہی ہوتا ہے کہ میں بستر پہ بیٹھا ہوں تو باہر ٹھم 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 کی آواز آئے، یا میں نہا رہا ہوں تو باہر تم 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 کی آواز آئے، اس طرح کا نا بارش کی آوازیں ہیں۔ اچھا جی، بارش سر جی ساری رات ہونی ہے، اور کل بھی بارش ہونی ہے۔ جمعہ جو ہے نا کل بھی آپ بارش میں ہی گزاریں گے، یہ پیشن گوئی ہے، یہ ایڈوانس پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر جی، خبریں بہت ہیں سر جی، سنیں کہ آج پھر مارکیٹ چوں برنال نہیں مل رہا، اور وہ ہندوستان میں بھی برنال نہیں مل رہا، اور ادھر جو فتنہ پارٹی اس کو بھی برنال نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے بارش کی؟ آ رہی ہے نا، آ رہی ہے نا۔ تو چلیں جی، برنال کیوں نہیں مل رہا؟ سر آپ کو پتہ ہے کہ آج بڑا مبارک دن ہے، شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ دستخط کر دیے ہیں، غزہ امن پیس بورڈ، نام دیکھیں، غزہ امن پیس بورڈ، کتنی اچھی بات ہے۔ سارے مسلمان ملکوں نے کیا ہے، کسی مسلمان ملک نے انکار نہیں کیا۔ اور برنال نہیں مل رہا جوتیوں کو، فتنہ پارٹی کو، ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور انڈیا کو۔ اور برنال خاص طور پہ جو زخموں پہ لگایا جاتا ہے کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب نے دستخط کیے تو ٹرمپ نے کہا ویئر از آسم منیر، تو اس نے کہا وہ دیکھو وہ بیٹھا ہے وہ اور ٹرمپ نے بھی کہا ہاں وہ بیٹھا ہے، اور ادھر اس نے شکریہ ایسے ادا کیا۔ اس وجہ سے سر جی یہی ویڈیو بڑی ہو گئی ہے قسم سے پوری دنیا میں، اور ان کو یوتھیوں کو آگ لگ گئی ہے کہ یار ٹرمپ اتنا مرید ہو گیا ہے، اتنا تو پنکی پیرنی کا جادو نہیں چلا جتنا شہباز کا چل گیا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے سر جی، کمال ہے، کمال ہے۔ اللہ کرے ساری چیزیں پاکستان کے لیے بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یوتھی جو ہے اس کے اوپر تڑپ رہے ہیں ماہی بے آب کی طرح
کہ یار ساڑا کوئی پتہ نہ کوئی وہ اسے کہ گولا کام آیا ہے، نہ بیگی کام آئی ہے، نہ بادشاہ کام آیا ہے، نہ یکا کام آیا ہے، کوئی پتہ ہمارا تاش کا جو ہے نا وہ کام نہیں آیا، چاروں یکے شباز شریف دے کول نے۔ بہرحال یہ لوگوں نے، پوری دنیا نے سین دیکھا ہے، ایسے اشارے وہ پیار محبت سے کر رہے تھے، وہ منیر صاحب بیٹھے ہیں تو یہی اشارہ ان کو لے ڈوبا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب پاکستانیوں کو بلکہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ وہ غزہ پیس بورڈ میں شامل ہوئے ہیں، غزہ، اور ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے، یہ بھی وہ مشہور کر رہے ہیں کہ جی ایک بلین ڈالر، وہ $1 بلین ہے جو تا حیات بنتا ہے، یہ 3 سال کے لیے ایگریمنٹ ہوئے، 3 سال میں انہوں نے فلسطینیوں کو آباد کرنا ہے سر، تو اچھا نہیں کہ وہاں پاکستان مشورے دے، فوج بھی بھیجے پاکستان، بالکل بھیجنی چاہیے، بالکل بھیجنی چاہیے، ٹھیک ہے سر جی۔ اگلی خبر جی، آج سر جی میں نے ایک وہ نوجوان دیکھا ہے، وہ اس کی نا ادھر گردن پہ وہ ڈور پھری ہے، آپ یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ جو بسنت ہم منا رہے ہیں، یار دیکھیں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، یہ ساری گیمیں کسی کی جان نہیں جاتی، اس میں جان جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے بسنت والے دن کوئی بری خبریں آئیں تو بتائیں پھر اس حکومت کے اوپر کتنی تنقید ہوگی کہ 18 سال کے بعد اس حکومت نے یہ والی پابندی جو ہے نا وہ بحال کی ہے، 18 سال کے بعد۔ تو وہ ادھر جی نوجوان ہے 24-25 سال کا، اور ادھر اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، میں وہ تصویر دکھا نہیں سکتا یا لگا نہیں سکتا، نہیں تو میں آپ کو دکھاتا، لیکن میرا اسی وقت بھی موڈ بڑا آف ہو گیا تھا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی بھی موقع ہے کہ یہ بسنت جو ہے نا ختم کی جائے۔ بسنت کے حوالے سے آج ہائی کورٹ میں کیس بھی لگا ہوا تھا، ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری اور سب کو بلا کے کہا کہ بتاؤ بھائی کہاں کہاں بسنت منائی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا فلانی جگہ فلانی جگہ، اور آج کے بعد جو کیس ہے وہ 26 جنوری کے لیے فکس ہو گیا، 26 جنوری کو اس کی فیصلہ ہوگا۔ آج آپ کو پتہ ہے نا 22 تاریخ ہے، اور جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی یہ 23 ہو جائے گی، تو 26 کو اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے، ہو سکتا ہے ہائی کورٹ پابندی لگا دے۔ بہرحال میں ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں، اور میں 4-5ویں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ بھی کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ بسنت جو ہے نا اس طرح نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ بسنت کا ہے جی۔ تو آگے آئیں جی، اگلی خبر سر جی، پیپلز پارٹی خواہ مخواہ ناراض ہو گئی ہے نون لیگ سے۔ ویسے تو سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے وہ لوگ کہتے ہیں آپ سر جی کیوں ہر وقت کہتے ہیں، میں سر جی میرے زبان پہ چڑھا ہوا ہے، میں اپنے کلرک کو بھی سر جی بول جاتا ہوں، میں بولتا ہوں چھوٹے بڑے سب کو سر سر کر کے بلاتا ہوں، یہ میرے زبان پہ چڑھ گیا بالکل۔ تو سر جی بات یہ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی خواہ مخواہ ناراض ہو گئی ہے اور بڑی کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ آج ایم کیو ایم نے بھی بہت ذرا مطالبہ کر دیا ہے، اور ایم کیو ایم نے آج کیا مطالبہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ اس نے کہا جی کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، اگر یہ 18ویں ترمیم ایسے رہتی ہے نا تو پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، ہم نہیں، وہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ فیل ہو گئی ہے۔ دیکھیں سر جی وہ کیا کہتے ہیں، میئر بھی ان کا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے، اور گٹروں میں زیادہ لوگ جو ہے کراچی کے علاقے میں آپ کو پتہ ہے جرائم بھی بہت زیادہ ہیں، اور لاہور تو امن میں بہت آگے نکل آیا، لندن سے بھی آگے نکل گیا ہے، یہ رپورٹ آئی ہے، بین الاقوامی رپورٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پاسپورٹ کی رپورٹ آئی ہے، پاکستانی پاسپورٹ ماشاءاللہ بہت آگے نکل آیا ہے، 18 درجے اس نے ترقی کی ہے پاسپورٹ نے۔ تو پیپلز پارٹی کہ آج جناب ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دو تاکہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے کراچی نکل جائے، اگر 18ویں ترمیم کے نہیں کہتے۔ اور اس کے علاوہ شرجیل انعام میمن جو ہے پیپلز پارٹی کا، اس نے بڑا رولا ڈالا ہے کہ یہ جی گٹر اگر 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے تو گٹر ختم ہو جائیں گے۔ اور بھائی پوری طریقے سے بلدیاتی اداروں کو ایکٹیو کرو،
یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. پنجاب میں بھی گٹروں کے اوپر ڈھکن نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، لیکن بلدیاتی ادارے تو پنجاب میں ہیں ہی نہیں. سندھ میں تو ہیں، میئر ہے، لاہور میں تو کوئی میئر نہیں ہے. ادھر بھی جلد از جلد بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آپ تبصرہ کر کے بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے، فوری ہونے چاہیے، پورے پاکستان میں ہونے چاہیے، بلا ناغہ ہونے چاہیے، مسلسل ہونے چاہیے، ان کو اختیار ملنا چاہیے. تو تبھی ہے ایم پی ایم این اے جو ہے نا یہ قانون سازی کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اگو آؤ جی. اور اس وقت جب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ نے بھی بتانا ہے، کیونکہ تقریباً پورے پنجاب میں بارش کا جو ہے نا وہ انہوں نے پیشن گوئی کی ہے. تو میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں بجلی جاتی ہے. اس وقت لاہور میں تو بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاہور سے مراد جہاں میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے گھر کے پاس، اور خبروں میں بھی بتا رہے تھے کہ یہ بجلی نہیں ہے. آپ کس شہر میں بارش ہوئی ہے اور بجلی ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے ضرور بتانا ہے. گیس ہے یا نہیں ہے یہ سر جی ہم نے اس نعرے کو اپنا لو، آپ بھی نعرے کو اپنا لو. نہ گیس، نہ بجلی، نہ پانی، دل پھر بھی پاکستانی. ہم پاکستانی رہ کے گلہ کریں گے. گیس، نہ بجلی، نہ پانی، دل پھر بھی پاکستانی. یہ آپ نے بتانا ہے کہ کہاں کہاں جناب بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. آپ کی گیس کتنے بجے آتی ہے، کتنے بجے جاتی ہے، اور بجلی کا کیا روٹین ہے، شیڈول ہے، یہ سارا آپ نے ہمیں اپڈیٹ کرنا ہے. اور واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. قانونی مشوروں کے لیے بھی رابطہ جو ہے واٹس ایپ پہ کرنا ہے. اور آپ نے جو لیگل سروس چاہیے آپ کو پورے پاکستان میں، اس کے لیے بھی آپ نے واٹس ایپ سے رابطہ کرنا چاہیے. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور 03-00472-5752 اس کے اوپر آپ رابطہ کریں. السلام علیکم. ہمارے چینل قانونی ٹی وی پر آپ اپنے اشتہارات دے کر اپنے بزنس کو پروموٹ کروا سکتے ہیں. یہاں آپ کے ایڈز بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچتے ہیں. اپنی پروڈکٹس اور سروسز کی پہچان بڑھائیں اور نئے کسٹمرز حاصل کریں. قانونی ٹی وی آپ کو ایک بھروسے مند پلیٹ فارم دیتا ہے جو آپ کے بزنس کی گروتھ میں مددگار ثابت ہوگا. رابطے کے لیے ہمارے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں سیدھا کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں.